Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ansarihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat Islam, sehat wal afiat dan dalam nikmat kesempatan Allah berikan kita kesempatan di hari yang penuh dengan berkah ini, Sayyidul Ayyam, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan tak lupa Allah berikan kesempatan kita untuk silaturahim, ya, tamu kita, tamu spesial kita, saudara kita yang berasal dari Gaza, Palestina, yaitu Syekh Bilal Ar-Ramli. Perkenalkan, kami dari Yayasan Darul Quran Al-Karim Sunnah Indonesia yang merupakan kantor resmi cabang daripada Darul Quran Al-Karim Sunnah di Palestina. Alhamdulillah, kantor resmi kami, pusat kami ada di Palestina, dan kami juga memiliki kantor resmi di Turki. Insyaallah kesempatan Jumat ini Syekh Bilal akan memaparkan kepada kita kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani al-ahbab, ikhwani al-kiram, al-shabab, kaifa halukum? Gimana kabarnya Bapak semua? Alhamdulillah. يعني بداية نقول لكم إخواني جزاكم الله عنا خيرا إدارة هذا المسجد أن أتاحت لنا هذه الفرصة لأن نكون بينكم اليوم نحدثكم عن إخوانكم في قطاع غزة وما يجري ويدور هناك. نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يحفظهم بحفظه وعلمه الذي لا تنام. Setelah Syekh Bilal memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Barkah dan juga jamaah Masjid Al-Barkah yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan kepada beliau untuk pada hari ini membicarakan dan juga mengabarkan kepada kisah tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah senantiasa menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. إخواني الكرام، منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، أي منذ احتلال فلسطين حتى يومنا هذا، تقريبا نتحدث عن 75 عام من احتلال التي تسمى بدولة إسرائيل لفلسطين. على مدار هذه السنوات عندنا الآلاف من الشهداء والآلاف من الجرحى والآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والآلاف من الأراضي ومساحات كبيرة تم احتلالها من أرض فلسطين، والآلاف من البيوت التي دمرت، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس ظلمه وقهره بشعبنا في فلسطين دون أن يهبه أو أن يبالي بأحد أو يلتفت لأحد. Sejak tahun 1948, berarti kita berbicara hampir 75 tahun lamanya, saudara-saudara kita di Palestina terus ditindas dan dijajah oleh Zionis Yahudi. Berbicara dari 70 tahun yang lalu, saudara-saudara kita di sana terus dizalimi dan ditindas oleh Zionis Yahudi. Maka ribuan daripada saudara kita di Palestina syahid, ribuan daripada anak-anak di sana, perempuan, anak-anak, anak kecil, orang tua, semua syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribuan saudara kita di sana terluka, ribuan rumah-rumah dihancurkan oleh Zionis Yahud, ribuan kilometer telah dijajah oleh Zionis Yahud, dan saat ini hingga saat ini mereka terus mengencarkan serangan dan juga penjajahan yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. ولما مكن الله سبحانه وتعالى إخوانكم المجاهدين في غزة في فلسطين من رقاب هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بأرضنا، فقتلوا من جنوده أكثر من 1400 جندي إسرائيلي في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى. انتفض الغرب
ليصف إخوانكم في غزة بأنهم إرهابيون وأنهم يعتدون ونسوا الظلم والقهر على مدار هذه السنوات الطويلة. نعم. Akan tetapi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, Palestina, mereka tidak mundur selangkah untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak peperangan kemarin bermula hingga saat ini sudah 1.400 lebih tentara Zionis gugur daripada keberanian dan juga kesungguhan daripada para mujahid kita di Palestina. Ini merupakan kabar gembira untuk kita semua bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina terus berjuang untuk mempertahankan bumi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu Akbar. إخواني الكرام، نحن نعيش معركة مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه المعركة عمرها 75 عام، وهذه المعركة وأنا عندما أقول نحن أقصد بذلك ليس أهل فلسطين وحدهم، إنما أقصد بذلك الأمة الإسلامية. فواجب على كل الأمة الإسلامية أن ينخرطوا في هذه المعركة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرضنا. Maka beliau mengatakan sudah 75 tahun lamanya saudara-saudara kita di sana terus dijajah oleh Zionis Yahudi. Maka kami terus berjuang untuk terus mempertahankan Palestina. Beliau selalu mengatakan kami, bukan Palestina sendiri, akan tetapi seluruh umat Islam dunia ini yang satu iman dan satu akidah kepada saudara-saudara kita di Palestina hendaknya memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki simpati sama untuk terus mempertahankan dan juga membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. وحتى يأذن الله لنا بالنصر والتمكين لا بد لهذه المعركة من صفان. صف أول يقف في الدفاع عن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، يقف في مواجهة هذا المحتل الغاصب لأرضنا، يمنعه، يحاربه، يجاهده في سبيل الله تعالى. وهذا الصف إخواننا في فلسطين يقومون ويقفون على هذا الثغر العظيم، فعلى مدار سنوات وهم يعدون العدة لمواجهة هذا المحتل. أعدوا لهم ما استطعتم على قدر استطاعتهم، قدموا أولادهم في سبيل الله تعالى، قدموا بيوتهم في سبيل الله تعالى، قدموا أموالهم، قدموا نفوسهم، أغلى ما يملكون في سبيل الله تعالى وفي سبيل تحرير مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. Maka untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kejayaan pada peperangan ini, beliau berkata seluruh umat Islam ini harus memiliki dua saf, memiliki dua barisan. Barisan yang pertama adalah mereka saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang terus memperjuangkan jiwa raga mereka. Bertahun-tahun lamanya mereka mempersiapkan untuk terus memperjuangkan bumi Palestina. Maka mereka mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan rumah mereka, mengorbankan anak-anak mereka untuk terus mempertahankan Palestina dan bumi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka mereka berada pada saf yang pertama, mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki untuk mempertahankan bumi Palestina dan Masjidil Aqsa. في هذه المعركة التي يخوضونها الآن، وأنا أحدثكم الآن في هذه اللحظات التي أحدثكم بها، إخوانكم في غزة يقصفون على أيدي هؤلاء المحتلين الغاصبين. في هذه المعركة فقط طوفان الأقصى قدم إخوانكم في غزة إلى الآن قرابة 10,000 شهيد، 10,000 شهيد في 25 يوم، جلهم من الأطفال والنساء فقط في هذه المعركة في هذه الأيام إخواني الكرام، ولا زالوا يقدمون. هذه وأنا أتكلم معكم الآن عندنا شهداء في قطاع غزة. نعم. Maka beliau saat ini ketika sedang berbicara saat ini saudara-saudara kita di Gaza terus digempur oleh serangan Zionis Yahudi. Maka sejak 25 hari peperangan ini Bapak-Bapak sekalian, sudah 10.000 saudara-saudara kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan dari 10.000 ini adalah perempuan dan anak-anak. Maka mereka terus berjuang dan mengorbankan jiwa raga mereka untuk terus bertahan di sana, mempertahankan bumi Palestina dan Baitul Maqdis, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم إخواني الكرام، الآلاف من الشهداء في هذه المعركة، الآلاف من الجرحى، 50%
50% من بيوت قطاع غزة دمرت وشرد أهلها. 1,100,000 من قطاع غزة من سكان مدينة غزة يتركون بيوتهم ويغادرون إلى جنوب غزة. نعم هذا الحال والوضع في غزة الآن. Maka 50% Bapak sekalian, 50% dari rumah di Gaza sekarang sudah hancur lebur. Dan sebanyak 1.500.000 orang, mereka semua telah meninggalkan kota Gaza dan mengungsi ke selatan daripada kota Gaza. هذا المحتل الغاصب الذي لم يقوى على مواجهة مجاهدينا ضعف أمامهم. الحمد لله مجاهدون يثخنون فيهم فيقوون على مواجهتهم. فماذا يفعلون؟ يقتلون الأطفال، يقتلون النساء، يهدمون البيوت حتى يضغطوا على إخوانكم في غزة أن يضعفوا ويستسلموا ويهاجروا أرضهم. لكن هيهات لهم ذلك ولن يكون لهم ذلك بإذن الله تعالى. Maka para Zionis Yahudi ini Bapak sekalian, mereka ingin memperlihatkan kepada dunia kekuatan mereka. Akan tetapi mereka tidak berani untuk menghadapi para pejuang-pejuang di sana. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka menyerang warga-warga sipil di sana. Mereka menyerang daripada perempuan-perempuan dan anak-anak di sana. Karena mereka takut untuk menghadap para pejuang di sana. Mereka hanya bisa apa? Menganiaya dan juga menyerang saudara-saudara kita dari warga-warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. طيب إخواني الكرام، الصف الأول مهمته أن يدافع عن مسرى مدينة، يقف في مواجهة مباشرة مع العدو، وهذا يقوم به إخوانكم في أهل غزة فلسطين. طيب ما وظيفة الصف الثاني إخواني الكرام؟ نعم. Maka tadi kita jelaskan saudara-saudara kita yang berada pada saf yang pertama, mereka mengorbankan jiwa raga mereka, rumah mereka, harta mereka dan anak-anak mereka. Akan tapi pertanyaannya, siapakah mereka yang berada di saf yang kedua? ما وظيفته يا إخوان؟ من يقول لنا؟ Siapa, apa tugas orang-orang yang berada di saf yang kedua? Siapa yang tahu Bapak sekalian? Apa tugas daripada muslim yang berada di saf yang kedua untuk membantu perjuangan ini? ما وظيفته يا إخوان؟ Apa kira-kira tugasnya Bapak sekalian? ماذا يقول؟ Doa. دعاء. لكن دعاء ماذا أيضا؟ Apalagi doa, kemudian Bantuan. ماذا؟ jihad bil mal. الجهاد بالمال ما شاء الله. نعم. لكن Ada lagi? ماذا يا إخوان؟ Ada lagi Bapak sekalian? Ya, at-taw'iyah. الجهاد بالكلمة. Nah, إذا عندنا الدعاء، الجهاد بالمال، الجهاد بالكلمة. نعم إخواني، الصف الثاني لا يقل أهمية، دوره لا يقل أهمية عن دور إخوانكم في الصف الأول. الاحتلال الإسرائيلي يريد لإخوانكم في غزة، لإخوانكم في غزة أن يخرجوا، أن يهاجروا من أرضهم، يتركوا غزة ويهاجروا. لكن نحن في الصف الثاني نقف في ظهر إخواننا في الصف الأول، نحميهم، نثبتهم على أرضهم، ندعمهم بالمال بالكلمة، نناصرهم. دورنا عظيم ومهم جدا في هذه المعركة إخواني الأحباب الكرام. maka saudara-saudara kita yang berada di saf yang kedua tidak kalah pentingnya daripada saudara-saudara kita yang berada di saf yang pertama. Saudara-saudara kita semua umat muslim di dunia ini, khususnya kita rakyat Indonesia, senantiasa harus terus membersamai perjuangan mereka di saf yang kedua. Maka perjuangan dengan kalimat kita, dengan syar-syar kita, kemudian dengan harta kita, kemudian doa kita, itu tidak kalah pentingnya dengan orang-orang dan saudara-saudara kita yang berada di saf yang pertama. هو الاحتلال لماذا يدمر البيوت إخواني؟ أنا أسألكم لماذا يدمر البيوت؟ Beliau ingin bertanya, ya, kenapa mereka menghancurkan rumah-rumah saudara kita? لماذا يقتل الأطفال؟ Kenapa mereka membunuh anak-anak? لماذا يقتل النساء؟ يركز على الأطفال والنساء، لماذا؟ Kenapa mereka membunuh wanita-wanita di sana? من يقول لنا لماذا يقتل؟ تعرفون لماذا؟ Ada yang bisa menjawab, Bapak sekalian? نعم. Yudamir Filistin. يدمر فلسطين، يريد لإخوانكم في غزة أن يضعفوا. عندما نرى الأطفال نحزن، عندما نرى النساء نحزن، وهو يظن أننا بحزننا هذا سنضعف، أننا سنستسلم، أننا سنترك أرضنا ونهجرها ونغادر، أننا سنخاف. لكن هو لا يعلم أنه يقاتل أمة مسلمة مؤمنة ثابتة إيمانها راسخ بالله عز وجل، وثقتها ويقينها بنصر الله ووعده كبير. Maka mereka membunuh dan juga menyerang saudara-saudara kita dari perempuan dan anak-anak,
menghancurkan rumah-rumah saudara kita di sana, mereka mengira dengan perlakuan ini saudara-saudara kita gentar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak tahu bahwasanya para pejuang di sana senantiasa sangat percaya Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bahwasanya ketika mereka menyerang Palestina, sebenarnya mereka sedang menyerang seluruh umat Islam di dunia ini. Mereka tidak mengetahui bahwa Palestina ini bukan hanya untuk Palestina saja, akan tetapi Palestina ini milik seluruh umat Islam di dunia ini. نعم إخواني الكرام، لذلك ويدمر بيت نحن في الصف الثاني نبني هذا البيت من جديد، ويدمر مستشفى نحن في الصف الثاني من أبناء الأمة نبني هذه المستشفى من جديد. هو يدمر مدرسة، هو يدمر مسجد، نبني هذه المدرسة وهذا المسجد من جديد. يقتل أطفالنا ننجب أطفالا من جديد بإذن الله تعالى. Maka ketika mereka menghancurkan rumah-rumah saudara kita di Palestina, maka kita yang berada di saf yang pertama membangun rumah-rumah Palestina kembali. Ketika mereka menghancurkan sekolah-sekolah di Palestina, maka kita yang berada di saf yang kedua membangun kembali sekolah-sekolah mereka hancurkan. Ketika mereka menghancurkan rumah sakit yang ada di Palestina, maka kita yang berada di saf yang kedua membangun kembali rumah-rumah sakit di sana. Dan juga beliau berkata, jika mereka membunuh anak-anak kami, maka akan kami lahirkan kembali para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. نعم إخواني الكرام، واجبنا ودورنا العظيم نصرة إخواننا في الوقوف مع إخواننا، لا نتركهم أبدا إن شاء الله عز وجل حتى يأذن الله لنا بالنصر والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Maka para kita yang berada di saf kedua sangatlah penting saudara-saudara kita. Maka kita jangan sekali tinggalkan sejengkal pun, semenit pun, sedetik pun untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Baik Bapak sekalian berkata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini ada beberapa tayangan video yang insyaallah menggetarkan hati kita dan juga memberikan motivasi besar kepada kita semua untuk terus memperhatikan dan juga mengetahui bagaimana perjuangan dan juga pengorbanan yang telah dikorbankan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Layarnya agak kita sih. Mundurin lagi mainnya Pak. Ini merupakan singkatan video. Sesungguhnya yang ada di video ini sungguh lebih kejam yang dilakukan oleh Zionis Yahud.